It has been moved that the bill to regulate holding of public assemblies at certain places in Islamabad, Capital Territory, and to provide for matters auxiliary thereto, the Peaceful Assembly and Public Order Bill 2024 as passed by the Senate to be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. قومی اسمبلی نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 کا صدر رائے سے منظور کر لیا. بل وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے پیش کیا تھا. اسلام آباد میں جلسوں کی جگہ مختص کرنے کا بل بھی منظور. بل میں کہا گیا اسلام آباد میں پہلی بار بغیر اجازت جلسہ کرنے پر 3 سال جبکہ دوسری بار 10 سال قید ہوگی. جلسے کی مختص جگہ موزہ سنجانی یا کوئی اور حکومت کا مختص کردہ علاقہ ہوگا. اجازت کے بعد بھی ہونے والے جلسے کو پولیس افسر کسی بھی وقت منتشر کرا سکے گا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بل کو کمیٹی میں بھیجنے کی تجویز دی. سپریم کورٹ نے حکومت کی نیب قانون میں ترامیم بحال کر دی. نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں منظور. فیصلے میں لکھا بانی پی ٹی آئی نیب ترامیم کو آئین سے متصادم ثابت کرنے میں ناکام رہے. پارلیمنٹ کی قانون سازی کو کالعدم قرار نہیں دیا جانا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خلاف آئین قانون سازی کو بھی کالعدم قرار نہیں دیا جائے گا. آئینی اداروں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. عدلیہ اور مقننہ کو ایک دوسرے کے دائرہ کار میں مداخلت پر احتیاط کرنی چاہیے. چیف جسٹس اور ججز پارلیمنٹ کے گیٹ کیپر نہیں. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نیب قانون پرویز مشرف نے زبردستی اقتدار میں آنے کے 34 دن بعد بنایا. پرویز مشرف نے آئینی جمہوری آرڈر کو باہر پھینکا اور اپنے لیے قانون سازی کی. جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس حسن اظہر رضوی نے اضافی نوٹ تحریر کیے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے 6 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا. NRO2 اب دوبارہ رائج ہو چکا ہے. چور ٹولہ مفاداتی ٹولہ ان کو یہ بات کبھی بھی ہضم نہیں ہوتی کہ اس ملک میں شفاف الیکشن ہو اور نہ احتساب ہو. یہی وہ لوگ ہیں جو ایسے قوانین بنائیں گے جس سے کہ چوروں کو بھی آئین شکنوں کو بھی تحفظ ملے. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر اور پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز نے نیب ترامیم بحالی کا فیصلہ NRO2 قرار دے دیا. کہا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے پی ٹی آئی دور کے قوانین کو ختم کیا. مفاد پرست ٹولے کو شفاف انتخابات اور احتساب ہضم نہیں ہوگا. ہم اپنا مقدمہ عوام میں لے کر جائیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں قانون سازی آئین کے مطابق ہونی چاہیے. توشہ خانہ 2 ریفرنس نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہو گیا. اب وہ نہیں چل سکتا. سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اب القادیہ ٹرسٹ کیس بھی ختم ہونا چاہیے. گورنر ہاؤس میں یوم دفاع کے حوالے سے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پاک افواج، ایئر فورس، نیوی اور پولیس کے دستے اپنا فلیگ بلند کریں گے. ہم سب مل کر پرچم کشائی کریں گے. شہداء کی فیملیز کو وہاں خراج تحسین دیا جائے گا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی مزار قائد پر حاضری، فاتحہ خوانی کی اور پھول رکھے. گورنر سندھ کا کہنا تھا گورنر ہاؤس میں تاریخ کا سب سے بڑا سٹیج بنایا ہے. پورے پاکستان سے شہداء کی فیملیز کو بلایا ہے. انہیں ریڈ کارپٹ کی صورت میں خراج تحسین پیش کیا جائے گا. عاصم اظہر سمیت دیگر گلوکار ملی نغمے پیش کریں گے. کامران ٹیسوری نے کہا آج دشمن قوتیں پاکستان میں نفرت کے بیانیے کو بیچ رہی ہیں. کچھ خریدار ہیں جو اس بیانیے کو پیش کر رہے ہیں. بلوچستان میں بلوچوں کو پنجابیوں سے لڑانے کی کوشش کی گئی. ہم اپنے تمام شہداء اور ان کی قربانیوں سے بخوبی واقف ہیں اور آج اس موقع پر ہم نے شہداء اور ان کے لواحقین کو سلام پیش کرتے ہیں. ہمارا فرض ہے کہ ہم ان قربانیوں کو یاد رکھیں اور اپنی فوج اور اپنے پاک وطن سے محبت کریں. یہ ہماری پاک فوج اور ہماری شہداء ہی قربانی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں محفوظ ہیں. 6 September, those brave heroes who gave up everything for our freedom, we salute them. Their courage forever unites us. Pak Fauj, Zindabad, Pakistan, Painamabad. پاک فوج کے غازی اور شہداء ہماری شان. اے پی ایس کے طلبہ کا کہنا تھا پاک فوج ہماری پہچان ہے. دہشت گردی کی اس جنگ میں ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں. ضیاء خان کے عوام کا بھی شہداء کو خراج عقیدت. بچوں بڑوں نوجوانوں نے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا عزم دہرایا. شمالی وزیرستان میں اسکول کے بچوں کا وطن پر جان نچھاور کرنے والوں کو خراج تحسین. بچوں نے پاک فوج کے قبائلی علاقوں میں تعلیم کے لیے کاوشوں کو سراہا.
لاہور میں میجر سرمس راؤف شہید تمغہ بسالت کی قبر پر سلامی. تقریب میں سردار رمیشن سنگھ اروڑا، بشپ آف لاہور کامران ندیم سمیت مسیحی برادری کی شرکت. طلبہ نے ساز پر قومی ترانہ اور ملی نغمہ پیش کر کے حاضرین کے دل جیت لیے. یوم دفاع و شہداء کے موقع پر لاہور کینٹ میں غازیان ڈوگرائی کی یاد پر تقریب. پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی. تاجر اور صحافی برادری کی جانب سے بھی غازیان ڈوگرائی کی یاد پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی. روایتی دہشت گردی کے برعکس ڈیجیٹل دہشت گردی زیادہ خطرناک اور پیچیدہ ہے. یوم دفاع پاکستان پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پیغام. کہا آج کے دن افواج نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملائے تھے. شہداء ہمارے لیے مقدم ہیں. شہداء اور ان کے اہل خانہ کی حرمت اور حفاظت کی ذمہ داری بطریق احسن انجام دینا جانتے ہیں. ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ دشمنوں سے نمٹنے کے لیے ہمارا بڑا ہتھیار ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کاوشوں سے آج پاکستان محفوظ ہے. جو بھی شخص یا تنظیم اسٹیٹ کے خلاف بندوق اٹھاتی ہے وہ دہشت گرد ہے. آج بھی ہم لوگوں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں. اسٹیٹ کو مانے، اسٹیٹ کے قانون کو مانے، اسٹیٹ کے آئین کو مانے. موقع دے رہی ہے ریاست آئین قانون کو مانے اور ہتھیار ڈال دیں. یہ ہمارا مشترکہ پیغام ہے. ریاست کے رٹ کو ماننا پڑے گا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں جو بھی شخص یا تنظیم ریاست کے خلاف بندوق اٹھائے گا وہ دہشت گرد ہے. مل کر دہشت گردی کرنے والوں کا راستہ روکنا ہے. ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. چھ ستمبر یوم دفاع و شہداء تجدید عہد وفا کا دن ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے. مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب. پاکستانی ایئر فورس کے کیڈٹس نے گارڈز کے فرائض سنبھالے. مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل شہریار خان نے کہا دشمن ہماری امن پسندی کو کمزوری نہ سمجھے. پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے. کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے بھی مزار قائد پر حاضر کی. پھول رکھے فاتح خانی کو اور تاثرات قلم بند کے. ریجو رینجر سندھ نے بھی مزار قائد پر حاضری دی. پھول رکھے اور فاتح خانی کی. مزار اقبال پر بھی گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوئی. جی او سی میجر جنرل شعیب بن اکرام نے حاضری دی اور فاتح خانی کی. نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں یادگار شہداء پر تقریب. مہمان خصوصی وائس چیف آف دی نیول اسٹاف وائس ایڈمرل اویس احمد بلگرامی. پاک بحریہ کے آفیسرز، چیف پیٹی آفیسرز، سیلرز، شہداء کے اہل خانہ بھی شریک ہوئے. وائس ایڈمرل اویس احمد بلگرامی نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور شہداء کے درجات کی بلندی اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا کی. یوم دفاع و شہداء پر صدر مملکت، وزیر اعظم اور عسکری قیادت کا پیغام. صدر زرداری نے کہا غازیوں و شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا یوم دفاع ہمارے دفاع اور استقلال کی علامت بن چکا ہے. سروسز چیفز کے پیغام میں کہا گیا یہ دن قوم کے ناقابل تسخیر عزم اور غیر متزلزل جذبے کی زندہ مثال ہے. آج ہم اپنے بہادر سپاہیوں کی بہادری قربانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یوم دفاع شہداء پر میجر شبیر شریف شہید، میجر عزیز بھٹی شہید، سوار محمد شہید، کیپٹن کرنل شیر خان شہید، نشان حیدر سمیت دیگر شہداء کے مزارات پر تقاریب کا اہتمام. پھول رکھے گئے، فاتح خانی کی گئی. کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور کورٹ کمانڈر لیفٹیننٹ نسیم احمد کی یادگار شہداء پر حاضری. لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے یادگار شہداء پر حاضری دی. یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتح خانی کی. یوم دفاع شہداء کی مرکزی تقریب رات 8 بجے GHQ میں ہوگی. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر، اعلیٰ سول اور عسکری قیادت اور دیگر معززین شرکت کریں گے. ایاوا نیوز کا یوم دفاع پر شہیدوں اور غازیوں کو سلام. یادگار شہداء کراچی سے رات 11 بجے وسیم بادامی کا خصوصی پروگرام. بہادر سپوتوں کے اہل خانہ سے کریں گے ان لمحات کا ذکر جو انہیں ہمیشہ کے لیے عمر کر گئے. اہل خانہ سے شیئر کریں گے وطن پر جان قربان کرنے والوں کی یادیں. ایاوا نیوز اور ISPR کی مشترکہ پیشکش. 4 بجے لائن آف کنٹرول سے خصوصی ڈاکیومنٹری.
देखिए हमारे जवान कैसे बनते हैं दुश्मन के सामने चट्टान। वाघा बॉर्डर से सजाया गया मिली नगमों का प्रोग्राम। इकरारुल हसन और हारून रफीक ने मेजबानी की, जीशान अली ने लहू गरमाया। स्टेट बैंक ने नए करेंसी नोटों के डिजाइनों को शॉर्टलिस्ट कर लिया। 10 रुपए, 500 और 5,000 रुपए के दो डिजाइन शॉर्टलिस्ट। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की तस्वीर वाला 500 का नोट भी शामिल। 1000 के नोट पर लियाकत अली खान और उनके मुक्के का निशान। हसीना वाजिद को वापस लाना होगा वरना बांग्लादेश के अवाम सुकून में नहीं आएंगे। देश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। कहा हसीना वाजिद अवामी नाराजगी और इनकलाब के बायस फरार हुई। हसीना वाजिद के भारत में बैठकर बयानबाजी करने से कोई खुश नहीं। उनके तबसरे दोस्ताना नहीं है। अगर भारत उन्हें रखना चाहता है तो शर्त यह है वो खामोश रहें। और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में तोशाखाना 2 रेफरेंस की समाअत। बानी पीटीआई अपनी नशिस्त से उठकर नैब के तफ्तीशी अफसर के पास गए और कहा, तुमने जो केसेस बनाए तुम्हारी वजह से मेरी बीवी जेल में है। जब बाहर निकलूंगा तो तुम्हें और चेयरमैन नैब को अदालत लेकर जाऊंगा।